السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس سے. آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی تضادات سے بھری ہوئی پریس کانفرنس. اپنے ہی خلاف باتیں کر گئے، اپنی حکومت اور اپنے الائز کے خلاف باتیں کر گئے، اور ایسی باتیں کر گئے کہ جو ابھی یہ بھی نہیں کر پائے. یہ حالات ہیں ان کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حب الوطنی کے نام پر وطن دشمنی، اور استحکام کے نام پر انارکی، امن کے نام پر بدامنی، اور یعنی عوامی مفاد کے نام پر ذاتی مفاد کی جب سوچ اور نیت ہوگی تو وین کہاں رہے گا؟ سوچ میں کلیئرٹی نہیں ہوتی. کہتے کیا میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم ملک میں سلامتی چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے بدامنی ہو، انارکی پیدا نہ ہو، یہ نہ ہو، استحکام. اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان، اگر اول تو تم حکومت میں آؤ گے نہیں، اور اگر آؤ گے تو پھر ہم تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آؤ گے، بھئی حکومت تو آپ کے پاس ہے، نیوٹرلز اب نیوٹرلز ہیں بقول آپ کے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہ کے بھی انہوں نے آپ کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، آپ کے حکیم ثناء اللہ کو بھی، آپ کے بقول، اور آپ کی گورنمنٹ کو بھی، آپ کو بھی کھلی چھٹی ہے، آپ سے کام بھی لے رہے ہیں بڑے اہم. وہ تو اگر وہ آپ نیوٹرل کہہ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں نیوٹرل. لیکن جو کچھ ہوا 25 مئی کو جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. حکیم ثناء اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جگاؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک میں سلامتی چاہتے ہیں، اور آپ عمران خان اگر بن کے بھی آ گیا، جیت کے بھی آ گیا، تو ہم چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. یعنی حکومت آپ کی، نیوٹرلز علیحدہ، حکیم ثناء اللہ صاحب کی پوری ریاستی مشینری کا استعمال آپ کے ساتھ. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی اگر وہ آ گیا تو پھر عوامی ووٹوں پہ آئے گا نا، عوام کے مینڈیٹ پہ آئے گا، عوام آئے گی نا اقتدار میں. آپ کہہ رہے ہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، یعنی ہم انارکی پیدا کریں گے. ادھر کہہ رہے ہیں ملک میں استحکام چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ ہم چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، یعنی فشار اور شر پیدا کریں گے. ایک حکومت اگر آ جاتی ہے. دوسری بات سنیں، یہ ساتھ میں انہوں نے جو کہا کہ جی ثناء اللہ کو بیدار کرو، جگاؤ حکیم ثناء اللہ کو. پتہ نہیں شہباز شریف جو ہے وہ کیوں اتنے وہ خاموش ہیں اور کچھ کرنے نہیں دے رہے، یہ کچھ کر نہیں رہے، دلیری سے کام نہیں لے رہے. میں نے تو نہیں کہا کہ یہ کنٹینر والے بابا جی جو ہیں، حکیم ثناء اللہ کو بیدار کرو، تاکہ ملک میں تو جو ریاستی مشینری، ریاستی قوت کا، ریاستی طاقت کا افرادی اور انفرادی استعمال کر کے، ذاتی استعمال کر کے لوگوں کو مارو، لوگوں کو روکو، لوگوں کو آنسو گیس پھینکو لوگوں کے اوپر. اور جتنے کوئی مرتا ہے تو مر جائے، کوئی جلتا ہے تو جل جائے، برباد ہوتا ہے تو برباد ہو جائے. لوگوں کو مارو جو عمران خان کے لیے نکلے. اس کی اگلی انہوں نے پھر خود اور ایک دلیل دی. اب یہ دیکھیں، یہ بات ذرا غور سے سنیں کہ ان کے دل کتنے پتھر بے حس اور کتنے ظالم ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہاری یوتھی ہے نا، یوتھی ہم زمین، پاکستان کی زمین کو اتنا گرم کر دیں گے، یعنی اس کر دیں گے کہ ان کے تلوے جلیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے ووٹرز، تمہارے سپورٹرز، تمہاری عوام کے لیے، پاکستان کے نوجوان جو تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں، تمہیں ووٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ زمین جہنم بنا دیں گے. یہ مطلب نکلتا ہے صاف لفظوں میں، کہ اتنی زمین گرم کر دیں گے کہ ان کے تلوے جلیں گے. اب اس کا مطلب آپ یہ دوسرا ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ جو تمہاری تتلیاں ہیں نا، ان کے پر کاٹ دیں گے. اور بھائی اس کی تتلیاں کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کی بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، پاکستانی عوام ہے، پاکستان کی بہو، بیٹیاں، بہنیں، مائیں ہیں. انہی ماؤں کے بہت سارے بیٹے شہید ہیں، انہی ماؤں کے بہت سارے بیٹے، انہی بہنوں کے بھائی غازی ہیں، انہی بیٹیوں کے باپ جو ہیں وہ غازی اور شہید ہیں، وہ بھی ہیں. لیکن جو عوام ہیں، پاکستانی ہیں نا، وہ کہتے ہیں پر کاٹ دیں گے اور تلوے جلائیں گے. اوئے ہوئے ہوئے، یعنی کیسے لوگ، اور وہ دین کے نام پر، اور اسلام سلامتی والے دین کے نام پر، یہ سارا وہ ان کا دعویٰ ہے کہ میں دینی لیڈر ہوں، اور ان کی سوچ یہ ہے. اور ساتھ میں عمران عدالتوں کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ چونکہ مدینہ اور اسلام کے نام پر بنا تھا، یہاں پر انصاف قائم کریں. آپ انصاف قائم نہیں کریں گے تو ہم اعتراض کریں گے، یعنی ہماری مرضی کا انصاف نہیں لائیں گے تو اعتراض کریں گے. پھر ایک جج صاحب پر انہوں نے اعتراض کیا بھی. انہوں نے کہا جی چونکہ ان کا داماد الیکشن میں کھڑا ہے، اور وہ سیاسی اس میں حصہ ہے، سیاست کا، الیکشن کا، اور اس کو سپورٹ چاہیے، اس لیے وہ تمام کیسز جو ہے وہ خود سنتے ہیں.
وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تحریک انصاف کے تمام کیسز میں سنوں اور فیسیلیٹیٹ کروں اپنے جو ہے وہ داماد کو۔ یہ ساتھ میں ادھر ان کو یہ کہا کہ جی عدالتوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ یہ اچھا ہے، وہ جو فیصلہ انہوں نے آئین اور یعنی جو حکومت ہٹائی گئی وہ فیصلہ درست تھا، اور باقی ہم کہتے ہیں کہ نیب کے قوانین کے حوالے سے جو ہے وہ عدالتیں مداخلت نہ کریں قانون سازی میں، پارلیمنٹ کے اندر مداخلت نہ کریں، پارلیمنٹ کے اختیارات کو چیلنج نہ کریں، ان کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اور باقی جو کچھ اس وقت آپ نے کیا تھا وہ درست تھا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ کی تضاد بیانی اور آپ اس کو نام دے رہے ہیں دلائل کا۔ کسی صحافی نے سوال کیا تو ہم نے تو دلائل کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر کسی نے کہہ دیا اب تو مہنگائی کے خلاف بڑا عوام کو جو ہے وہ حوصلہ دیتے رہے اور مہنگائی کے خلاف بولتے رہے، تو اب آپ کیوں خاموش ہیں؟ ڈالر کا آپ کہتے ہیں میں تو نہیں، میں نے تو پہلے دن ہی اعتراض کر دیا تھا کہ نہ آپ IMF کے پاس جائیں، نہ اس کی شرائط مانیں، اس سے نئی شرائط پر چیزوں کو آگے لے کر بڑھیں۔ لیکن انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے مجھے آگے یہ کہا کہ نہیں ہم اس کے علاوہ ملک کو نکال نہیں سکتے مشکلات میں سے، لیکن دیکھیں پھنس گئے۔ ادھر کہہ رہے ہیں کہ پھنس گئی حکومت، پھنس گئی قیمتیں بڑھا کے، پھنس گئی اس کی شرائط مان کے IMF کو، اور ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ سب کا فیصلہ تھا اس لیے ہم قبول کر لیے۔ عوام کے خلاف آپ کی حکومت پھنس گئی ہے، 3 مہینے کے اندر دھڑن تختہ کر دیا، ملک کا برباد کر دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس لیے اس کا جو 3.5 سال کا گند تھا وہ صاف کرنے کے آئے، ملک کو برباد کر دیا تھا، ملک کو بچانے آئے ہیں، اور اب پھنس گئی ہے حکومت۔ یار یہ لوگ یہ اسی لیے دیکھیں میری بات سنیں، عالم وہ ہے میری نظر میں کہ جس علم کی تعریف وہ ہے، وہ جو کتابوں میں جو چیزیں آ گئی ہیں وہ انفارمیشن، علم کتابوں سے اگلی بات ہے۔ علم وہ ہے جو انسان کے اندر خیر پیدا کرے، انسان کے اندر خیر کی آرزو پیدا کرے، انسان کے اندر سے جو قدورتیں ہیں، کینہ ہے، شر کی سوچ ہے، ذاتی مفادات، لالچ، حرص، ہوس، اس کو اکھاڑ کے باہر پھینکے، یہ علم ہے۔ اور پھر علم وہ ہے جو کردار میں نظر آئے۔ تو عالم کسی کا ہونا ایک بہت بڑا رتبہ ہے، اور اس کا کردار یہ ہونا کہ ہم تمہارے ووٹرز کے پاؤں جلا دیں گے، زمین کو گرم کر دیں گے، جہنم بنا دیں گے، اور ہم تمہاری تتلیوں کے پر کاٹ دیں گے جن کے بل پر تم اچھلتے کودتے پھر رہے ہو، اگر تم آ بھی گئے مینڈیٹ لے کے۔ یہ تو سوچ ہے۔ اس کے علاوہ مزید انہوں نے ایک اگلی بات یہ کی بڑی مزیدار، انہوں نے کہا جی پنجاب میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس سیاست سے لینا دینا۔ یعنی جس سیاست کا اس وقت پورے ملک پر اثر ہو رہا ہے اور اثر ہونا ہے، پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، اسی کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے آگے وفاقی حکومت بھی۔ آپ کہہ رہے ہیں اس سے میرا لینا دینا ہی کچھ نہیں، یعنی آپ تو ایک پھر لوکل سیاستدان ہیں نا، تو انٹرنیشنل باتیں نہ کریں۔ پھر آپ کو کہاں سے اشارے آتے ہیں کہ گالیاں دو، آپ کو کہاں سے ڈوریں ہلتی ہیں، آپ کے آقاؤں کا پتہ ہے۔ آج یہ بات کرتے ہوئے، آقاؤں والی بات کرتے ہوئے، آج تھوڑی ان کے اندر جو ہے نا گھبراہٹ زیادہ تھی۔ آج ایک ہلکا سا تاثر تھا کہ کہیں ان کے دل میں تھا کہ ان کے آقاؤں کے اشاروں پر جو میں کہتا تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، امریکی ایجنٹ ہے عمران خان، آج تو میں کوئی باتیں باہر میری نکل رہی ہیں اسرائیل کے معاملے میں استعمال ہونے کی، ٹول بننے کی، اور اس وقت جو امریکہ کا جو یہ ساری سازش ہے اس کا حصہ تو میں بنا ہوں۔ آج تھوڑا سا ان کو لگا، لیکن پھر انہوں نے اپنے اوپر قابو پایا، انہوں نے سوچا کہ یہ سیاست تو جھوٹ بولنے کی سیاست ہے، تو بولو دلیل، استدلال کہو، جھوٹ کو دلیل کہہ رہے تھے وہ، ہر بات پہ تضاد تھا، اور اسے کہہ رہے تھے ہم تو استدلال سے بات کرتے ہیں۔ جس آدمی کو بڑی معذرت کے ساتھ، علامہ صاحب، مولانا صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ، جس انسان کو تضاد اور استدلال کے فرق کا پتہ نہ ہو، تو وہ قومی ہمارا نجات دہندہ خود کو کہہ رہا ہے کہ ہم تو ملک میں ساتھ میں کارکنوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پرامن رہیں۔ بھئی آپ کے پاس حکیم ثناء اللہ ہے، اس کے پاس ریاستی طاقت ہے، آپ وہ تشدد کا مظاہرہ کر بھی چکے ہیں، بارہا حکیم ثناء اللہ صاحب کو آپ نے پھر آگے کرنے کی کہی ہے کہ تم آگے ہو جاؤ، جو بھی پڑے تمہارے اوپر پڑے، تو اس کو آگے بیچارے مسکین کو کراؤ آگے بھی، پہلے بھی اس کے اوپر مدعے، جب بھی کوئی خوفناک کام کرنا ہے وہ رانا ثناء اللہ کرے، چلو اس، اور وہ کرتا بھی ہے، اس کو پسند ہوگا رانا صاحب کو،
ان کی مزاج ہوگا کہ ٹھیک ہے میں رانا ہوں، دلیر آدمی تو میں کر جاؤں تو آپ اس کو جس کام کے لیے آپ آگے کر رہے ہیں، یہ کسی عالم دین کا کام ہو سکتا ہے کہ آپ تشدد کریں عوام پر، کنٹینر لگائیں؟ کہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور پھر ادھر آپ کہہ رہے ہیں، یعنی تشدد کی حد تک تو آپ کا قومی سیاست اور پنجاب کی سیاست سندھ سارا ہر طرف آپ کا ہے، تشدد کی حد تک تو بڑا گہرا تعلق ہے، آپ کی بڑی خواہش ہے کہ پر کاٹے جائیں تتلیوں کے اور پاؤں جلائے جائیں یوتھیوں کے، لیکن آپ کی اگر جو اس سے نقصانات ہو رہے ہیں ملک کو، جو اس وقت کیوس پیدا ہو چکا ہے اکنامک، جس کو آپ تسلیم بھی کر رہے ہیں، اس پہ تو میرا دل بڑا دکھ رہا ہے، لیکن اس سے آپ لا تعلق بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے سیاستدان ہی ہمارے ایسے ہیں، آپ یہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن یہ الحمدللہ آن اے ویری پازیٹیو نوٹ، یہ جس طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، وطن ہمارا اچھائی کی طرف جا رہا ہے۔ اور انہوں نے جن جج صاحب کو جو ہے کی طرف انگلی اٹھائی ہے، اس سے وہ بھی تضاد آ گیا کہ انہوں نے ہم تو چاہتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں صاف شفاف کریں، ہم تو ان پر دباؤ بھی نہیں ڈالنا چاہتے، کچھ بھی نہیں، تو ساتھ میں ایک جج صاحب کو پر الزام بھی لگا دیا۔ اجازت دیجیے، لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے پلیز، ویڈیوز کو شیئر اور لائک ضرور کیا کریں۔ یہ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں آپ سے کنیکٹ بڑھتا رہے اور آپ تک میری ویڈیوز پہنچتی رہیں، آپ فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ بہت شکریہ، لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں۔